یکم ذوالحج کو شرعی تقاضا پورا کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ ایک ایسا راز ہے جسے 80% لوگ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ یہ کام کریں گے، ان کے گھر غربت ختم ہو جائے گی۔ وہ کام یہ ہے کہ جو میاں بیوی آپس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بعض راتیں معمولی نہیں ہوتی؟ وہ راتیں جن میں کی گئی نیتیں تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ ایسی ہی ایک رات ہے یکم ذوالحج کی رات۔ جی ہاں، اسلام میں کچھ دن اور راتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص بنایا ہے۔ ان میں کی گئی نیکی، عبادت اور حتیٰ کہ نیت بھی عام دنوں کی نسبت کئی گنا زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے۔ انہی راتوں میں اگر میاں بیوی حلال طریقے سے ایک دوسرے کے قریب آئیں، نیت یہ ہو کہ محبت بڑھے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، نسل کی بنیاد رکھی جائے اور رزق میں برکت آئے، تو یہ محض ایک فطرتی عمل نہیں رہتا بلکہ عبادت، قربانی اور روحانی تعلق بن جاتا ہے۔ ہم اس عمل کو صرف جسمانی ضرورت نہ سمجھیں بلکہ اسے روحانی دروازہ جانیں جو محبت، رزق، برکت، سکون اور بخشش کی طرف کھلتا ہے۔ کیونکہ جب نیت پاک ہو، عمل حلال ہو اور وقت برکت والا ہو تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل شامل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کو اپنی بیوی سے شرعی تقاضا پورا کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنی نفسانی خواہش پوری کریں اور اس پر بھی اجر ملے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ یہی کام حرام طریقے سے کیا گیا گناہ ہوتا ہے، جب وہ اسے حلال طریقے سے کرتا ہے تو یہ ثواب کیوں نہ ہو۔ اب آئیں بات کرتے ہیں ذوالحج کی، خاص طور پر اس کے پہلے عشرے کی، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بابرکت والا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل دن ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان دنوں کا ہر عمل باقی دنوں کے اعمال سے افضل ہے۔ اب ذرا سوچئے، جب عام دنوں میں نیک نیت کے ساتھ کی گئی قربت عبادت بن جاتی ہے تو ذوالحج جیسے بابرکت مہینے میں تو اس عمل کی روحانیت، طاقت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ یکم ذوالحجہ کی رات روحانی شداد کی رات ہے، جہاں نیت کی پاکیزگی کے ساتھ کیا گیا عمل سال بھر کی برکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اب رزق کی بات کرتے ہیں، کیونکہ آج ہر شخص رزق کی کمی، بے سکونی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے، مگر کم لوگ جانتے ہیں کہ رزق کا تعلق صرف مال سے نہیں ہوتا۔ رزق محبت بھی ہے، سکون بھی ہے، فرما بردار بیوی بھی ہے، نیک اولاد بھی ہے، صحت بھی ہے اور وہ تعلق بھی ہے جو شوہر اور بیوی کے درمیان پروان چڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خاص دعا سکھائی جو شرعی تقاضا پورا کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ اس دعا کے پیچھے صرف الفاظ نہیں، ایک مکمل فلسفہ ہے۔ یہ دعا بتاتی ہے کہ شرعی تقاضا پورا کرنا صرف جسمانی عمل نہیں بلکہ ایک نسل کی بنیاد ہے، رزق کی ایک شکل اور روحانی تحفظ کا ذریعہ۔ یہ عمل اگر نیک نیت، دعا، محبت اور عزت کے ساتھ ہو تو رزق میں اضافہ، تعلق میں سکون، دل میں نرمی اور گھریلو ماحول میں خوشبو بھر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور اپنے تعلق کو اللہ کی رضا کے لیے
پکیزہ رکھتا ہے تو وہ شخص ہمیشہ رزق کی کشادگی میں رہے گا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آج بے شمار گھر صرف اسی لیے ٹوٹ رہے ہیں کیونکہ وہاں محبت، عزت اور روحانی تعلق ختم ہو چکا ہے۔ اگر میاں بیوی صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کی پاکیزگی اور ایک دوسرے کو خوش رکھنے کے لیے جذبے سے قربت اختیار کریں تو گھر جنت بن سکتا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یکم ذوالحج کی رات اگر میاں بیوی غسل کر کے صاف کپڑے پہن کر نماز پڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر کے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں، محبت سے بات کریں اور تعلق قائم کریں تو وہ رات ان کے لیے بخشش، برکت اور نسل نسائی کی بنیاد رکھ سکتی ہے۔ کیونکہ نیت اگر اچھی ہو، وقت برکت ہو، عمل حلال ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد، رحمت اور رزق ضرور شامل ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالے۔ احادیث شریف میں آتا ہے کہ ابلیس ہر صبح اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے اور سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اس شیطان سے جو کسی بیوی اور شوہر کے درمیان جھگڑا کرواتا ہے یا جدائی ڈلواتا ہے۔ تو جب آپ اس کے الٹ کریں گے یعنی محبت سے رہیں گے، قربت میں نرمی اور خوشبو ہوگی تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ساتھ شیطان کو شکست دینے کا ذریعہ بن جائے گا۔ محترم ناظرین، یکم ذوالحج کی رات میں کیے گئے اعمال صرف آپ کے تعلق کو نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی بدل سکتے ہیں۔ اگر اس رات کی قربت سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی تربیت، ذہن، اخلاق اور روحانی روشنی اس رات کی برکت سے روشن ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک عمل کا اجر نیت پر ہوتا ہے اور اگر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں برکت واپس لائیں۔ شوہر بیوی کے تعلق کو جسمانی ضروریات کے دائرے سے نکال کر محبت، عزت، عبادت اور روحانی ترقی کا ذریعہ بنائیں۔ خاص طور پر ذوالحج جیسے مہینے میں جہاں نیکی کے ہر دروازے کھلے ہیں، وہاں اس تعلق کو پاکیزگی، نرمی، خوشبو اور نیت سے باندھنے کی ضرورت ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ جانتے ہیں کہ محبت صرف الفاظ سے قائم نہیں رہتی، اسے وقت، قربت، توجہ اور احساس چاہیے ہے۔ میاں بیوی جب عبادت کی نیت سے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ان کے دل نرم ہوتے ہیں، زبان میٹھی ہو جاتی ہے، اختلافات کم ہوتے ہیں اور گھریلو ماحول جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان صحت مند قربت ذہنی دباؤ کم کرتی ہے، خوشی کے ہارمونز بڑھاتی ہے، نیند بہتر کرتی ہے اور جسمانی صحت پر بھی مثبت اثر ڈالتی ہے۔ اور جب یہ سب کچھ روحانی نیت، دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہو تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ لہٰذا اس ذوالحج، خاص طور پر یکم ذوالحج کی رات ایک موقع ہے اپنے دل کی نیت بدلنے کا، اپنی بیوی کو عزت دینے کا، اپنے شوہر کو اہمیت دینے کا، گھر میں محبت اور سکون لانے کی یہ رات ہے۔ اپنے رشتے کو دنیاوی خواہش سے نکال کر روحانی سکون دینے کی رات ہے۔ رزق، سکون، محبت، بخشش، نسل، سب کچھ اس ایک عمل سے مشترک ہے۔ اگر نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ صرف عمل نہ کریں بلکہ نیت بدلیں، محبت کریں مگر حلال طریقے سے، عزت کریں مگر رب کی رضا کے لیے، تعلق قائم کریں مگر عبادت سمجھ کر۔ اللہ تعالی ہمیں پاکیزہ نیت، سچی محبت، سکون والے گھر اور نسل عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو،
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ۔